جو دہشت گردی ہوئی ہے قصر اختجاج کبریٰ جامعہ ولی الازہر اسلام آباد کے اندر، چونکہ ایک مرکزی جگہ ہے، ایک مرکزی مقام ہے اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر پورے پاکستان کی نمائندگی ہوتی ہے، تو پاکستان چونکہ نظریہ اساسی کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا، بانی پاکستان نے اس وقت یہی مطالبہ کیا تھا کہ ہم ایک ایسا وطن چاہتے ہیں کہ جہاں پر ہم اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق جو ہے زندگی بسر کر سکیں، اور یہاں پر ہر کسی کو یہ آزادی حاصل ہے، قانونی طور پر، آئینی طور پر جو ہے، اور اسلام جو ہے وہ تو یقیناً آزادی دیتا ہے اس بات کی۔ تو اس کے بعد یہ چونکہ اول دن سے وہ قوتیں، وہ طاقتیں جو پاکستان کی دشمن تھی، جنہوں نے پہلے دن سے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا، وہ پہلے دن سے جو قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے رہے، پاکستان کو پلیتستان کہتے رہے، لیکن بانی پاکستان کے دنیا سے جانے کے بعد پھر بدقسمتی ہوئی کہ ملک دو لخت ہو گیا، اور پھر وہی قوتیں اس پر عملہ آور ہیں لگاتار۔ وہ سارے بیرونی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، بیرونی طاقتوں کے ماں پر ایسا کر رہے ہیں، مال اسف اس میں بعض اسلامی ممالک بھی شامل ہو کر وہ اپنے مفادات کی جنگ یہاں پر لڑ رہے ہیں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان نے ہمیشہ یہ مطالبہ کیا ہے، آقا موسوی سرکار جو ہے لگاتار انہوں نے یہ مطالبہ کیا، یہ کالعدم لوگ جو ہیں ان کو نکیل ڈالی جائے، ان کو نتھ ڈالی جائے، ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، جو لوگ ان کی بیرونی فنڈنگ کر رہے ہیں ان ملکوں سے جو ہے سفارتی سطح پر احتجاج کیا جائے، اور ان کے یہ من و سلوہ جو ہے یہ روکا جائے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آقا موسوی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جس کے پاکستان میں کل تک جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی کوئی نہیں تھی، باندھنے کے لیے دھوتی کوئی نہیں تھی، من و سلوہ اس پر کہاں سے نازل ہو گیا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نیشنل الیکشن جو پروگرام ہے، پلان ہے، اس کی ساری شقوں پر منون جو ہے اس پر عمل کیا جائے، دہشت گرد جو ہیں وہ ان کو قرار واقعی کٹہرے میں کھڑا کر کے ان کے سہولتکاروں کو سزا دی جائے۔ لیکن ایک بات بالکل کلیئر ہے جو میں دہرانا چاہتا ہوں، میں بار بار دہرائی ہے، اب بھی دہرا رہا ہوں، کہ آقا موسوی نے زندگی میں بار بار فرمایا، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے قائد نے، کہ ہم اپنے ٹکڑے اس لیے کرا رہے ہیں کہ پاکستان کے ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ یا سارت الحسین لبیک یا حسین، یا سارت الحسین لبیک یا حسین، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ انہیں سرپرائز دینا بھاری پڑا اور ان کا نقصان ان کے سوچنے سے کہیں زیادہ ہوا۔ یہ دہشت گرد بزدلی کی آخری حدوں کو چھو گئے ہیں، سافٹ ٹارگٹس پہ حملہ کرتے ہیں، سافٹ ٹارگٹس جس میں بازار ہیں، جس میں اسکول ہیں، جس میں مساجد ہیں، امام بارگاہیں ہیں، جس میں بینکس اور اس طرح کے ادارے ہیں جو کہ عام آدمی کے لیے ہیں۔ ان سافٹ ٹارگٹس پر یہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ آج کے اس حملہ میں 31 شہداء میں آئی جی اسلام آباد کے کزن بردر، فرسٹ کزن بردر بھی شہید ہوئے ہیں۔ یہ سارے ہمارے بھائی ہیں، کسی فقہ سے ہٹ کے یہ تمام پاکستانی ہیں، اور اس پہ ہمارا ریزالو اور ڈٹرمنیشن جو ہے وہ بلوچستان کی دہشت گردی ہو یا وہ دہشت گردی کے پی یا اسی طرح اسلام آباد میں ہونے والی، اس پہ ایک جیسا ریزالو ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کی عمل درآمد جو ہے وہ جاری ہے۔ اس پہ کوئی نرمی یا کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے۔ اس پر وزیر داخلہ نے ابھی امام بارگاہ کا تفصیلی دورہ کیا ہے، یہاں پر معلومات لی ہیں، اور یہاں پر جو منتظم ہیں ان کا موقف اور جس طرح جرت مندانہ اور پاکستان کے بارے میں جو ان کے خیالات ہیں، اس سے ہمارا جذبہ اور ہماری فورس کا جذبہ اور جوان ہوا۔ یہ جنگ ہم جیتنے کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم جیت رہے ہیں، اسی لیے یہ ہارڈ ٹارگٹس کی بجائے سافٹ ٹارگٹس، وہ لوگ جو اللہ کے حضور سامنے پیش تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اسے مذہب کا نام لے کر، وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، یہ تو مسلمان تھے، کہ آپ مذہب کا نام لے کر ان کو اڑا دیں یا ان کو شہید کر دیں؟ یہ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ سو اسلام کا نام لینا ہو یا لسانیت اور صوبائیت کا،
दाढ़ी रख कर की जाए दहशतगर्दी या दाढ़ी के बगैर BLA की सूरत में, कोई शक नहीं है। हमने बहुत सारे शवाहिद हमसाया ममालिक और दुनिया को दिए हैं कि ये स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया है, और इसकी में स्पॉन्सरशिप 3 गुना, हमारे पास शवाहिद हैं कि 3 गुना इन्वेस्टमेंट इंडिया ने बढ़ाई है। यहाँ पर ये धमाके करने वाले अल्लाह की राह में नहीं कर रहे, डॉलर्स पे कर रहे हैं। कितने लोग मारे जाएंगे, शहीद होंगे, उतने पैसे मिलते हैं। एक एक BLA का हो या TTP और दूसरे का, डॉलर्स में तनख्वाह जो है उनको दी जाती है। और इनके हाइडआउट्स, बेशुमार दफ़ा हमने ये एहसास दिलाने की कोशिश की है अफगानिस्तान को कि आप हमसाए हैं, आप पर हमारे बड़े एहसानात हैं। इन एहसानात का बदला इस तरह के दहशतगर्दों को पाल के मत दे, मत इंडिया की प्रॉक्सी बने। मई में इंडिया के साथ जो कुछ हुआ, इस प्रॉक्सीज के साथ भी वो होगा। इस सारी आज की जो ये दहशतगर्द की कार्रवाई थी, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला इसको हस्पताल के ज़ख्मियों से लेकर, और अभी जो एक वज़ीर दाखिला ने तफसीली दौरा इमाम बारगाह का किया है, एक एक चीज़ हाईएस्ट लेवल से ये मॉनिटर की जा रही है। ICT के कमिश्नर इस्लामाबाद, IG इस्लामाबाद, इसके बावजूद कि इनके भाई जो हैं शहीद हुए हैं, कज़न ब्रदर, ये अपनी वर्दी पहन के मौके पे मौजूद हैं। जो हम ये नुकसान पूरा नहीं कर सकते, लेकिन वज़ीर दाखिला ने कहा है कि 72 घंटे में यहाँ पर खुद भी नमाज अदा की है और बाकी लोगों ने भी, कि ये उसी तरह अल्लाह का घर आबाद रहेगा और इसमें जो हम इसकी मज़ीद बेहतरी कर सकते होंगे वो करेंगे। बहुत सारी मालूमात फ़िलहाल इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि इन्वेस्टिगेशन और इनके पिछलों तक पहुंचा जा रहा है, और ये 72 घंटे में हम तफसीली रिपोर्ट उन तमाम हैंडलर्स और इसमें जो भी इन्वॉल्व हैं वो वजारत दाखिला वज़ीर आज़म के हुक्म पर देगा। थैंक यू वेरी मच। सर, इंटरनेशनल मीडिया के लिए इंग्लिश में बता दीजिए सर, isn't it the deadliest attack ever in Islamabad? State machinery has been failed to secure the population of Islamabad. Don't you think it's a failure of the safety, security and the state? देखिए, English sir, please. आप इसे रखो। This is not a failure. This is a backflash because we are the frontline state. We are protecting the word and they are attacking on us. They just want to weaken this wall. The wall is Pakistan. If this wall will weaks, this fire will not stop on our borders. This is our responsibility. We are a responsible state and we are fulfilling our responsibility. We are going to win this war and we are winning this war. चोई साहब ये बता दें कि जो सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि कुछ जो अटैकर्स हैं या जो मुलव्विस इसमें थे, फैसिलिटेटर्स थे, उनको गिरफ्तार किया गया है इस हमले में। देखिए, मैंने आपसे कहा है कि सारी सिक्योरिटी के अदारे अपना अपना काम कर रहे हैं। मैंने आपको चंद चीज़ें बताई है कि रिस्पांस किस तरह का था। उस रिस्पांस के बाद जिस दहशतगर्द सुसाइड बॉम्बर जो था उसकी शनाख्त हो चुकी है। अगर ये पता है कि उसने सफ़र कहाँ किया है तो बाकी मालूमात भी होंगी, लेकिन कई मालूमात जब तक